جی ناظرین، پروگرام انوار سحر میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ دوسرا حصہ ہے پروگرام کا، وہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے بہت ہی معروف اور بہت ہی محبوب مولانا فروغ القادری صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مختلف کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ ہم بہت سے کویسچنز ہوتے ہیں جو آپ کے میرے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ان قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جواب لیتے ہیں۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت اللہ کا شکر، آپ بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو آج کا پروگرام جو ہے، آپ آنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک یہاں سے شاعرہ تھیں اور انہوں نے بھی نعتیہ کلام پیش کیا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا۔ جی میں سن رہا تھا، محترمہ راحت زاہد صاحبہ، جی بالکل ماشاء اللہ اچھا لکھتی ہیں، اچھا پڑھتی ہیں، اور جی میں سمجھتا ہوں کہ کلام بڑا ہی مؤثر ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مولانا آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ایک بڑا خوبصورت، دیکھا جائے تو وہ ہر بچے کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ مطلب جس طرح ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں اپنے مقصد کا پتہ ہے۔ ہم کہیں پہ سفر کرتے ہیں، چاہے یہاں پہ پاکستان جانا ہو، انڈیا جانا ہو، کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو انسانیت کا جو مقصد ہے زمین پہ آنے کا، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مقصد انسانیت کیا ہے، یہ آج کا موضوع ہے۔ آپ اس پہ پلیز روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن عظیم میں ارشاد گرامی ہے کہ خلق الموت والحیات لابلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمائے ہیں، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمائے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تو کہ تم میں کا عذر عمل اچھا کون ہے۔ جی تو وہ انسانی حیات کا مقصد جو ہے کردار اور اوصاف اور عمل صالح، یہ تمام چیزیں بغیر اس کے انسانی کرامت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو شرف و کرامت جو عطا فرمائے ہیں، اس کے بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ وہ احکام الہی کا پابند ہو۔ بے شک۔ تو انسان کی زندگی اور حیات، کہ اللہ رب العزت نے حیات اس لیے پیدا فرمائے ہیں، زندگیاں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں کا عذر عمل اچھا کون ہے۔ تو اعمال کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، عمل خیر ہے تو جزائے خیر ہے، عمل بد ہے تو جزائے بد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جس نے کامیاب زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب موت سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اور کامیاب زندگی کیا ہے؟ اطاعت الہ، اطاعت رسول، اور اسی پر خاتمہ بالخیر ہوا ہو تو یقینی طور پہ اس کے آگے ایک اور ہے۔ مومن کی موت دراصل اختتام حیات نہیں ہے، بلکہ وہ آغاز حیات ہے، کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، جی قبر کی زندگی ہے، محشر کی زندگی ہے، فردوس کی زندگی ہے، جنت الفردوس کی بہاروں کی زندگی ہے، اللہ کی مغفرت کی زندگی ہے، نبی کی شفاعت کی زندگی ہے، ایک اور زندگیاں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان مر جاتا ہے، دو چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک زندہ اور ایک مردہ۔ مردہ آدمی کا وجود ہوتا ہے اور زندہ اس کا کردار ہوتا ہے، بالکل اور کردار پر کبھی موت نہیں آتی۔ صحیح۔ جس قدر خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں اور جنہیں ہم بہت دیر تک یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ قلم کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تصانیف میں اور اپنے خطبات میں، شخصیات کا آپ جائزہ لیں تو ہم نے ان کو دلوں کا جو خراج پیش کیا ہے ان کے کارنامے حیات کے حوالے سے، بالکل وہ اپنی تاریخ میں زندہ ہیں۔ محراب دل میں وہ ہمیشہ اپنی مکمل کارنامہ حیات کے ساتھ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ نے حیات اور موت دونوں مخلوق ہیں، موت بھی مخلوق ہے اور حیات تو ہے ہی مخلوق۔ تو زندگی اور موت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم باکردار بن جائیں، اور ہمیں یقینی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے حسن عمل کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ اور ایک مقام پہ یہ فرمایا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو مکرم ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو سب سے زیادہ جو متقی ہوگا وہی مکرم ہوگا۔ گویا کہ انسانی زندگیوں میں تکریم اور تقوی ایک دوسرے کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ تقوی، جو آدمی متقی ہوگا وہی مکرم ہوگا، وہی قابل عزت ہوگا۔ تو اللہ کے نزدیک جو مقصود حیات ہے اور جو انسانی زندگی سے جو مطالبات ہیں وہ یہ کہ بندہ احکام الہی کا پابند بن جائے، اور جب مومن احکام الہی کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ بے پناہ ہوتا ہے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق۔ تو جب مومن اپنے کارنامے حیات میں جب وہ بے پناہ ہوتا ہے تو ساری کائنات اس کے قدموں میں گم ہو جایا کرتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری کائنات اس کے قدموں میں چھوٹ جایا کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس میں ایک مختلف لوگوں سے جب بات ہوتی، میں ایک دو اور فورم پہ بھی بات ہو رہی تھی،
مقصد انسانیت کا، تو کئی لوگ جو ہیں وہ ان دو چیزوں کو بالکل الگ الگ سمجھتے ہیں. خاص طور پہ عبادات کی جہاں تک بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عبادات ایک پرسنل معاملہ ہے، اور اصل جو مقصد ہے انسانیت کا وہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو انسانیت سے مقصود ہے وہ صرف یہی ہے. میں تھوڑا سا میرا مختلف تھوڑے سے ویوز ہیں کہ ہم انسان اور بندہ کو الگ الگ نہ کریں، بلکہ بندے کے اندر انسان بھی موجود ہے. جب بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے بندگی کے ذریعے تو انسانیت خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے. تو آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جو الگ الگ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندگی اللہ کے ساتھ عبادت والا معاملہ اور بھلائی والا معاملہ یہ ایک چیز میں ہونا چاہیے، یا کہ اس کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے؟ قرآن پاک کا جو مطلوب ہے جو وہ انسان جو ہے وہ مختلف الجہات تو ہے، اس کی زندگیاں جو ہیں مختلف حوالوں سے ہیں. مختلف الجہات، اس کی زندگی کے آفاق مختلف ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ کلائمیکس، ڈفرینٹ ڈائمینشن، یہ ہم اسے مان سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انسان اسی وقت وہ انسان کامل ہے جب اس کے اندر اوصاف حسنہ ہو، باوصف ہو. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ اس کا رویہ اور ہے، خالق کے ساتھ اس کا رویہ اور ہے، تو یہ تضادات ہوئے نا. قرآن پاک یہ فرماتا ہے تخلیق انسانی، ایک اور آیت کریمہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیے ہیں عبادت کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے کہا عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں تو بعض اوقات قرآن عظیم میں عبادت سے مراد اطاعت بھی ہے. تو گویا انسان ہمیشہ مسجد میں گوشہ گیر تو نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا مطلب کہ انسان باوصف رہے، وہ اوصاف جو قرآن و حدیث کو مطلوب ہیں، جو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ میں جھلکتے ہیں جو اوصاف، اگر وہ اس کا پابند ہے تو یقینی طور پہ وہ عبادت گزار ہے. بالکل. نہیں، بڑی اچھی بات کی ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ اس کا رویہ کچھ اور ہو، اور انسانیت کے ساتھ تو وہ ٹھیک ہے بھلائی کر رہا ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کنیکشن نہ جڑ رہا ہو تو وہ آدھا کام کر رہا ہے، آدھا کام نہیں کر رہا. اللہ کی طرف جو زیادہ رجوع کرنے والا ہو، جس کے پاس خوف خشیت الہی اس کے دلوں میں ہے، وہی خدا کے بندوں کے ساتھ اسی انداز سے پیش آئے گا. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ایک مستحکم تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل سافلین. جی بالکل. یہ ہے نا کہ ہم نے اس کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے. بالکل. اس میں بالکل درست کہا آپ نے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان کی جو زندگی ہے اور ایک غیر مسلم کی جو زندگی ہے، غیر مسلم کی زندگی میں یہ چیزیں تو جھلک کے آپ نمایاں مل سکتی ہیں، بھلائی والا معاملہ، لیکن جو اطاعت خدا بندی ہے وہ اس میں مسنگ ہوگا. وہ چیز بھی بہت زیادہ آپ نے درست یہ اس طرف اشارہ کیا. آپ اس میں میسج کیا دیتے ہیں کہ آج کل کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ بعض جگہوں پہ ڈفرینٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ انہوں نے مولانا حضرات کو بالکل ایک الگ سے ایک بنا دیا ہے معاشرے کا حصہ، اور دوسرے جو ہے پروگریسو مائنڈ وہ ہیں وہ خود اپنا الگ کمیونٹی میں. تو ان کی تضادات کو، ان کو اکٹھا کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا جو رول ہے، خاص طور پہ جو مولانا حضرات کا ہے یا ہمارے جو باقی مذہبی گروپس ہیں، ان کا کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو اکٹھا کیا جا سکے کہ ایک ہی راستہ ہے، الگ الگ نہیں ہے؟ اصل میں کیا ہے، یہ بات اشرافیہ جو ہیں اور بعض سو کال جدید نظریات کے قائلین ہیں، یہ ان کی اپنی تقسیم ہے کہ یہ مولانا صاحبان کی زندگی ہوگی اور یہ ہماری زندگی ہوگی، یا یہ علم قدیم ہے جس کے یہ حامل ہے، ہم سو کال ماڈریٹ ہیں، ہم علم جدید کے قائل ہیں. علم جدید علم قدیم کی تقسیم اور انسانیت کے اقدار کی تقسیم ہم نے اپنی سہولیات کی بنیاد پہ کر رکھی ہیں. صحیح. سچ معنوں میں یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں، جو قواعد، جو اصول، جو ضوابط علماء کے لیے ہیں وہ غیر علماء کے لیے بھی ہیں، اور اسلام تو چاہتا ہے کہ ہر شخص مبلغ ہو. بہت خوبصورت بات کی. بالکل صحیح. ہر شخص مبلغ ہو. دین کی دعوتی ذمہ داریاں صرف علماء پہ عائد نہیں ہوتی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تمے کا ذمہ دار ہے، اور اپنے اہل خانہ کے باب میں اسے پوچھو گی. ہر شخص ذمہ دار ہے. اور قرآن عظیم نے تو اس کی واضح انداز میں فرما دیا کہ تم علم پڑھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل ذکر سے، ارباب علم و دانش یا پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. بالکل رہنمائی حاصل کرو. بالکل. اور آپ کو خود ایک معلم ہونا چاہیے، خود ایک قاری ہونا چاہیے، ہر ایک کو ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ ساری کی ساری اس پہ فرض ہیں یہ ساری چیزیں. بھائی ایک باپ کی ذمہ داری سب سے بہترین تربیت اپنے بچوں کے لیے کیا ہے؟ بالکل علم، اچھا علم اور اچھی تربیت، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے نا. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی گرامی ہے
کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، یا پھر اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ ہے کہ ماں کے گوشت سے لے کے قبر کے آغوش تک تم علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو اگر تمہیں چائنا جانا پڑے. اس دور کے لحاظ سے چائنا بہت دور تھا، اس سے تمثیل پیش گئی کہ بہرکیف علم دین اور علم دنیا میں اسلام کے نزدیک کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ تقسیم ہماری ہے کہ یہ علم دین ہے، علم دنیا. ہر وہ علم جو احکام الہی اور اطاعت خداوندی سے ہمیں الگ نہ کرے، وہ علم ہمارا ہے. بالکل درست کہا آپ نے. وہ علم ہمارا ہے. اور قرآن خود فرما رہا ہے ولا یتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ خشک و تر کا علم اللہ نے قرآن پاک میں رکھا ہے. وہ ہمارا علم ہے. میڈیکل سائنس ہمارا ہے، جغرافیہ ہمارا ہے، طب ہمارا ہے، فلکیات ہمارا ہے، اور ارضیات کا علم ہمارا ہے، جیومیٹرک علم ہمارا ہے، علم البحر ہمارا ہے، اور پہاڑوں کا علم ہمارا ہے. آپ سورہ قصص کو اٹھا کے دیکھیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ جتنے علوم کی تقسیم 280 آیت کریمہ ایسی ہیں جو باضابطہ طور پہ قرآن پاک کے ماڈرن سائنسز پہ مشتمل ہیں. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کو ہمیشہ ترغیب دی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ یہ علم لینا ہے. اور کبھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس طرف نہ جائیں، بلکہ ایکسپلور کریں دنیا کو، اللہ کی زمین کو، اللہ کی کائنات کو آپ ایکسپلور کریں. صحیح ہے. بالکل درست ہے. اس وقت جو ہے وہ ناظرین ہمارے ایک بلکہ جو سیگمنٹ تھا بچوں کے سوالات کا، اس میں بڑی خوشی والی بات ہے. ایک بچہ ہے یہاں گلاسگو سے جن کا نام ہے ایان احمد. انہوں نے اپنی جو ماہ رمضان کی یہ ساری جو تربیت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس اپنا بتایا ہے کہ وہ کیسے تربیت لیتے ہوئے اپنے والدین کے کیا کچھ انہوں نے سیکھا ہے، اور وہ کیا اپنے جو ہم عمر بچوں کو وہ سکھانا چاہ رہے ہیں. تو ہم ابھی ان کا چھوٹا سا ایک میسج ہے ایان احمد صاحب کا، وہ گلاسگو سے ہیں، تو ان کا میسج لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ayan Ahmed and I would like to talk to you about the importance of Salah. You can begin praying Salah as early as the age of 7. However, it becomes compulsory on you at the age of 12. The next thing I would like to talk to you about is intention. Having intention is when you have the initial thought that you are going to pray Salah and then make wudu. For example, I have made intention to perform 2 fards of today's Fajr Salah, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and facing towards the Holy Kaaba. Once you have made the intention, you may begin the Salah you have intended to pray. To perform Salah, you must have wudu. Without it, your Salah is invalid. At-tahuru shatrul iman. Cleanliness is half of faith. This hadith means that you should keep yourselves clean. Allah subhanahu wa ta'ala loves those who are clean. Lastly, afdalul ibadat is dua. This hadith reminds us that making dua is the best act of worship. By making dua, we protect ourselves, our families and our friends. Thank you very much and may you have a blessed Ramadan. جی تھینک یو. جی شکریہ ایان احمد. اور بڑی خوبصورت بات کی، نماز کے حوالے سے بات کی ہے، طہارت کے حوالے سے، اور بچوں کو ایک بڑا خوبصورت میسج بھی انہوں نے دیا. ہم یہاں سے آگے جو ہے ہمارا ایک پروگرام جو سیگمنٹ ہے آگہی کے نام سے، وہ بھی بہت مقبول ہے، لوگ جو ہیں وہ شوق سے سنتے ہیں. آپ کے سوالات جو ہم تک پہنچتے ہیں مختلف ذرائع سے، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ترتیب دے کے مولانا صاحب سے ان کے جوابات لے سکیں. مولانا صاحب، ایک یہ سوال آیا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ڈرپ لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ روزے کی حال میں ڈرپ لگوا سکتے ہیں کسی النس اور بیماری کی وجہ سے، بشرطے کہ وہ ڈرپ یا وہ انجیکشن کسی قسم کے گلوکوز کا نہ ہو، طاقت والی کہ ہاں کہ آپ اپنے ایپیٹائٹ کو بوسٹ کر سکیں، اس کے لیے نہ ہو. ویسے کسی مرض کے لیے ہو تو آپ لگا سکتے ہیں. ضروری جیسے شوگر کے بعد مریض ہوتے ہیں تو انسولین وغیرہ انجیکشن کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. درست. اور اس میں ڈرپ بھی شامل ہے. جی بہت، جس طرح انجیکشن کے بھی ہم نے جی ہاں. پہلے بھی. اس طرح ایک سوال اور ہے جی، وہ خواتین کے ہے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کچھ خواتین کو اتنا زیادہ فکر ہوتا ہے خاص طور پہ جو روزے کی حالت میں میک اپ کے اعتبار سے. تو انہوں نے کہا جی کہ کیا یہ جو خواتین کاجل، لپسٹک اور اس قسم کی جتنا میک اپ کے لوازمات، یہ لپسٹک خاص طور پہ خواتین جو ہے وہ روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہونٹوں کا اور وہ سارا یہ خیال لگانے میں حرج نہیں ہے. اس کا قیاس ہوگا، جس لپسل ہم لگاتے ہیں، ویزلین لگاتے ہیں ہونٹوں پر، یہاں خشکی آ جاتی ہے تو لگانے میں حرج نہیں، بشرطے کہ وہ واٹر پروف نہ ہو، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ نیل پالش کی طرح جو ہے وضو نہیں ہو پائے گا. درست، بڑا اچھی بات. اس طرح ایک سوال ہے جی، روزے کی حالت میں جو ہے وہ مائیں جو ہیں
وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں؟ یس، پلا سکتی ہیں، لیکن بشرطے کہ انہیں پلانے میں کمزوری نہ ہو اور بچہ مکمل آسودہ رہے، نہیں تو ان کے لیے رخصت ہے وہ روزے کے بعد کے ایام میں، رمضان کے بعد کے ایام میں روزہ رکھیں، اور ان پہ کوئی قضا، وہ جو جتنا روزہ قضا ہوگا اس کے کوئی الگ سے فدیہ وغیرہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں۔ جی۔ اور ایک اور سوال ہے جی، وہ ہے کہ کیا جو امام کے لیے جو جماعت کراتا ہے اس کے لیے داڑھی رکھنا لازمی ہے؟ ایک انہوں نے یہ ایگزامپل بھی دی کہ کچھ لوگ جو ہیں ایسے ان کے نزدیک، ان کے محلے دار میں، کہ رمضان کی جماعت کے لیے وہ رمضان میں داڑھی رکھ لیتے ہیں، جیسے ہی وہ رمضان گزر جاتا ہے وہ داڑھی صاف کرواتے ہیں، تو کیا یہ عمل درست ہے کہ وہ صرف جماعت کے لیے داڑھی رکھ لیتے ہیں؟ یہ شدید گناہ ہے، اس لیے کہ رمضان پاک میں حفاظ کا داڑھی رکھ لینا صرف تراویح پڑھانے کے لیے، خسخسی داڑھی چھوٹی سی بالکل، تو ایک مشت ہونی چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کے پیچھے امامت جائز نہیں ہے، لہٰذا باضابطہ و مشرہ ہو، اور مشرہ بئی معنی کہ وہ اس کے مطلب ماہ و سال جو ہیں اسی کیف میں گزرتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف نماز تراویح پڑھنے کے لیے اور ایک مخصوص منفعت کے لیے وہ داڑھی رکھتا ہو، یہ مناسب نہیں۔ مناسب۔ اور میں اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا بعض وہ نعت خواں حضرات کہ جیسے کہ ربیع الاول شریف کے موقع سے یو کے میں جلسوں کی بہاریں ہوتی ہیں یہاں، جی، اور اور نعت خواں حضرات تشریف لاتے ہیں، ان کی داڑھی خسخسی ہوتی ہے بالکل ویسے بھی، جی، جو کہ خلاف شرع ہے، اور یہ اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد ہی شیو کر لیتے ہیں، یہ جو کہ نہایت نامناسب ہے، بالکل یہ سنت رسول کے ساتھ خلاف ہے، یہ بالکل اس کی تقریم کے خلاف ہے، اور ایسے جو لوگ ان کے داعی ہیں، ان کے کالر ہیں، ان کو ہوسٹ کرنے والے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے غیر مشرع اور بے دین نعت خوانوں کو اسٹیج پہ نہ آنے دیں۔ جی، ایک سوال تو اور بھی ہیں لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کی کمی ہے، ایک آخری سوال لے لیتے ہیں۔ آج کل کچھ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے، چونکہ ہم مسجدوں میں جماعت کے لیے نہیں جا سکتے، کچھ لوگ جو ہے وہ ٹی وی پہ جماعت کوئی ہو رہی ہو تو اس کو آن کر لیتے ہیں، اور مختلف جگہ پہ، یہ ایک علاقے میں ایسا ہوا تھا یو ایس اے میں خاص طور پہ، کہ ایک عالم نے کہا کہ میں اپنے گھر پہ ٹی وی پہ مائک پہ جماعت کرواتا ہوں، آپ جہاں جہاں بھی جدھر بھی ہیں وہ آن لائن جو ہے وہ جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی چیز تھوڑی سی آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی جماعت جو ہے وہ مناسب ہے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ ٹی وی کو آپ امام بنا لیں۔ ٹی وی پہ عکس ہے نا، کسی چیز کا عکس ہے، ایسے ریڈیو سپوز کہ آپ ٹیپ ریکارڈر آن کر لیں، اب قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، ٹیپ ریکارڈر آن کر لیں آپ، اور اس کی تلاوت آپ سنیں، اس کے پیچھے تراویح آپ پڑھیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ امام کا حاضر اقتدیت بہذا الامام، امام کا بندی کی جتنی سختی ہے، ہاں، امام موجود رہے، اسی بزم میں رہے، اسی محفل میں رہے، تو وہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ امام کی آواز عین آواز نہیں ہے، وہ آواز کا عکس ہے۔ جی بالکل، اس لیے ٹی وی اور ریڈیو کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ آج کی ترقی یافتہ چیز جو ہے ٹی وی ہے، کہ آج سے 20 سال پیچھے لوٹ جائیں، 25 سال پیچھے جائیں تو وہ ریکارڈڈ ہے، جی بالکل، ریڈیو ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے جی، ہم دعا کرنے کے لیے، اور آپ سے درخواست ہے پلیز دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب قدیر، یہ رمضان ٹی وی کی یہ نشریات جس میں دین کی باتیں کی گئی، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ جو بولنے میں، جو کہنے میں غلطیاں ہوئی مولا اسے معاف فرما کر ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما، علم دین سیکھنے سکھانے ہمارے پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے اور دوسرے حضرات، اللہ ان سب کی دعاؤں کو، ان سب کی کنٹریبیوشن کو، اور ان سب کی نظر عقیدت کو مولا قبول فرما۔ ٹی وی رمضان ٹی وی کے انعقاد میں جن دوستوں نے حصہ ڈالا مولا انہیں جزائے خیر عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں توانائی عطا فرما، جو قرض دار ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ اہل خاندان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں اپنی بخشش اور رحمت عطا فرما، اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے اطاعت میں رکھ، اسی پہ زندہ رکھ، اسی پہ موت عطا فرما۔ جو ہمارے احباب اور اس شہر کے بعض جگہوں پر جو ہمارے احباب انتقال کر گئے، مولا انہیں قریب رحمت فرما، اور ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اس وبائی مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اور آسمان کی بلندیوں سے اہل زمین کے لیے شفا نازل فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ فصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔
ناظرین بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ کل اس وقت جو ہے 12:30 بجے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے, اپنے گردنواز سب لوگوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.